بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی طارق مسعود نے ایک اور فتویٰ لگا دیا، مزارات اور درباروں پر، اولیاء اللہ کی قبروں پر جانا کلہم حرام ہے، ناجائز ہے، اور اسی طرح فرما دیا کہ اپنے لیے سیکورٹی گارڈ رکھنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ کیا بڑے بڑے علماء اپنے پاس سیکورٹی گارڈ نہیں رکھتے؟ کیا مفتی طارق کے پاس سیکورٹی گارڈ نہیں ہے؟ آئیے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز گونج رہی ہے، میرا خیال ہے صاف آواز آ نہیں رہی ہے، صحیح آ رہی ہے؟ بالکل ماشاء اللہ۔ ایک تو لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے، ایک وہاں، تو ایسے دائیں بائیں میں دیکھتا کیسے رہوں گا۔ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آسان ہوتا ہے بات کرنا۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں خدا کو پکارنے کا تصور موجود ہے۔ جتنی بھی دنیا میں عبادت گاہیں ہیں، جس مذہب کے بھی گڑھے ہوئے معبود ہوں یا حقیقی معبود ہو، ہر مذہب میں دعا ہے۔ بس بیٹھ جائیں پہ آرام سے۔ ہر مذہب میں دعا، پکار جسے کہا جاتا ہے۔ ہندو لوگ جو مندروں میں جاتے ہیں اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے، عیسائی لوگ جو چرچوں میں جاتے ہیں، آواز ہی صحیح نہیں آ رہی تو کل ڈاکٹر ذاکر نائک کا پرسوں بیان تھا نا، پورا بیان اس پر تھا کہ داعی کو ضرورت ہوتی ہے صحیح مائک کی، اس پہ پیسہ خرچ کیا کرو۔ تو اب آواز اتنی گونج رہی ہے، مجھے ہی میری آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایکو ایشو کو ختم کرو میرے بھائی۔ تو ہندو لوگ مندروں میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں مندروں میں بھائی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں جا کے بھگوان سے مانگیں گے تو بھگوان ہماری مراد کو پورا کرے گا۔ عیسائی لوگ چرچ میں جاتے ہیں، بھائی یہاں ہماری مرادیں پوری ہوں گی۔ اچھا، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ کہیں بھی نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری کرنا معاذ اللہ خدا کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ بجائے خدا سے، اللہ سے، بھگوان سے، عیسیٰ ابن مریم سے، کسی سے مانگنے کے بجائے سیدھا سیدھا آپ لاجک اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے لیے دعا مانگنا، پکارنا، خدا کو پکارنا، اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا مائک خراب ہے تو آپ اللہ سے دعا نہ مانگیں، آپ ان لوگوں سے بولیں اس کو ٹھیک کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا دارالاسباب ہے، نہ مندر جانے کی ضرورت، نہ مسجد جانے کی ضرورت، نہ مزار جانے کی ضرورت۔ کام پورا کرنا ہے تو مزار کے بجائے بازار جاؤ۔ آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے بازار چلے جاؤ، کوئی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کے اسباب دیکھو، بھائی کیا سبب ہے کہ آپ کی ٹینشن دور نہیں ہو رہی، وہ ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرو، پھر بھی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب دماغ کا کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گیا ہے، تو کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ۔ کہہ رہے دیکھو ہم
جو کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے کام ہوتا ہے, کام نہیں کرنے سے کام نہیں ہوتا. ایک ایتھیسٹ کا اکثر میں ملفوظ سناتا ہوں کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا کہنے لگا کہ دیکھو ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے, تو خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے بھائی؟ خدا کو میں جب مانوں جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی رکے اور بریک پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلے. نہیں آ رہا میرا خیال ہے, نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ مجھے تو نہیں آ رہی کیونکہ میری آواز کانوں میں اتنی گونج رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ وہ طبقہ ہے جن کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر دعا سے زیادہ لغو عبادت کوئی ہے نہیں. وہ کہتے ہیں دعا بالکل بیکار چیز ہے, کیونکہ کام کرنے سے ہوتا ہے, نہیں کرنے سے نہیں ہوتا. دعاؤں میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے سرے سے ہمیں کسی کام کے لیے دعا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب اختیار کریں, کام ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو یا تو خودکشی کر لیں یا صبر کر لیں, جو مرضی کرنا ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے بھائی ہمیں دعا کی ضرورت ہے, لیکن کس سے دعا مانگیں وہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے مزاروں پہ جا کے مزار والوں سے مانگو, کوئی کہتا ہے مندروں میں جا کے بتوں سے مانگو, کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ نقل کفر نباشت, عیسیٰ ابن مریم سے مانگو. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کہتا ہے تعویذ گنڈے باندھو تو سارے کام ہو جائیں گے. حالانکہ جس نے جو تعویذ گنڈے دے رہا ہے اس کے اپنے سارے کام نہیں ہو رہے, تبھی تو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہا ہے. اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو تعویذ گنڈوں کا کام کر رہا ہوتا, وہ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو وہ یہ والا کام کر رہا ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے, یوٹیوب پہ آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں, وہ اسی لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ. آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر لیا کرو میرے بھائی. وہ یوٹیوب پہ آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کے پاس خود پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں ہے, ورنہ وہ کمانے کا طریقہ اختیار کر رہا ہوتا نا, کمانے کے طریقے تھوڑی بتا رہا ہوتا آپ کو. ہاں کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے جس کا اپنا کوئی کام نہ بن رہا ہو وہ روحانی علاج کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اس کے اپنی کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا. تو اس نے کہا چلو لوگوں کے کام بنانا شروع کر دو, تو یہی ایک کام ہے ہمارا, یہی جاب ہے ہماری. تو دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ جو کہتا ہے دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا, سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن دعا کس سے مانگی جائے, کب مانگی جائے, کیا مانگا جائے, ان کے پاس اس بارے میں گائیڈنس نہیں ہے. وہ مندروں میں جاتے ہیں, بتوں کو پکارتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں, مزاروں کو پکارتے ہیں. تو ہمیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں گائیڈ نہ کرتے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے, مانگنی چاہیے تو کس سے مانگنی چاہیے, کیا مانگنا چاہیے, کس طرح سے مانگنی چاہیے, یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں. اور یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یہ گائیڈنس ہمارے علاوہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ دعا ضروری کیوں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دعا کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہتے ہیں دنیا سب کچھ اسباب سے چلتی ہے, یہ نظریہ ہی غلط ہے. اگر دنیا اسباب سے چل رہی ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی, جب کائنات نہیں تھی, دنیا نہیں تھی, تو کون سا سبب تھا جس سے دنیا وجود میں آ گئی؟ دنیا کی تو ابتدا ہی بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی سبب کے ہوئی ہے. اس کے تو خمیر میں یہ چیز شامل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ اگر ہر کچھ سب کچھ سبب سے ہی ہو رہا ہے
تو پہلا ذرہ پیدا کیسے ہوا؟ وہ کلمہ کن کی طاقت سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کلمہ کن کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے مگر جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ مسبب الاسباب ہے. جب اسباب سے کام نہیں چلے گا تو کلمہ کن کی طاقت والے سے کانٹیکٹ کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو کوئی کام آپ سے نہ ہو رہا ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ میرے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا, تو آپ اوپر رابطہ کرتے ہو نا کہ جس کے دائرہ کار میں آتا ہے ان سے رابطہ کیا جائے. رشتے کی مثال لے لیتے ہیں. لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ مان نہیں رہے, تو میں جواب میں کہتا ہوں میں لڑکی کا ابا نہیں ہوں, یہ رشتہ میرے دائرہ کار میں نہیں آتا, تو مجھے کیوں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ میری شادی کرا دو؟ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے بھائی؟ جہاں تو کرنا چاہتا ہے اس کے ابا کے پاس ہے. تو بھائی ہم نے دنیا میں یہ سیکھا ہے, دنیا میں تجربوں سے ایک چیز حاصل کی ہے کہ اختیارات جس کے پاس ہوتے ہیں کام بنانے کے لیے رابطہ اس سے کیا جاتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب میری توند نکل رہی ہے, پیٹ کم کرنے کا طریقہ بتا دیں. میں ان سے کیا کہتا ہوں میرے بھائی, میں توند کی برائی جو اسلام میں ہے وہ تو بتا سکتا ہوں, توند کم کرنے کا طریقہ میرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس ہے. یہ اختیارات میرے پاس نہیں ہے. تو ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اسباب سے کام دنیا میں ہوتے ہیں, یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن جہاں اسباب فیل ہو جائیں, اسباب کی دنیا میں انسان مایوس ہو جائے, تو رابطہ کس سے کیا جائے گا؟ اس ذات سے جو کسی کام کے کرنے میں کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے. اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. اب جو اللہ کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے, لہذا اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے تو یہ کائنات بغیر سبب کے پیدا کیسے ہو گئی؟ تو پیدا ہی بغیر سبب کے ہوئی ہے. اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں سبب کی محتاج بولو نہیں ہے. اتنی بڑی حقیقت, اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟ لوگ کہتے نہیں یہ مولانا لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے, ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں. ارے میرے بھائی اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے, زمینی حقیقت نہیں ہے, اس کا یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے کہ یہ کائنات کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئی ہے. کچھ نہیں تھا تو پیدا کر دیا اللہ نے, ورنہ خود سے کیسے ہو گئی؟ سب سے بڑا جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے, اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے. تو کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہو جو کلمہ کن سے پوری کائنات کو سیکنڈوں میں پیدا کر سکتی ہو. آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہو جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہ ہو, اور آپ کا کام جب اٹک جائے تو آپ اس ذات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسباب کے پیچھے لگ جاؤ. تو یہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی حماقت ہے بھائی. آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دوسری بات, دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ, مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب ہر وہ کام اچھا, اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟
دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا جو کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ دوں گا جس سے آپ کی ڈپریشن بڑھے گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھا آپ نے ایسا ڈاکٹر؟ اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو اس کو خود علاج کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ 2 گولیاں آپ کھائیں آپ تاکہ آپ کی اوپر کی سیٹنگ سیٹ ہو. تو دنیا میں ایک اصول ہے کہ ڈپریشن اچھی چیز نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو چیز ڈپریشن کو ختم کرنے والی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ بیماری اچھی چیز نہیں ہے تو جو بیماری کو ختم کرنے والی چیز ہوگی وہ بری ہوگی کہ اچھی ہوگی؟ وہ اچھی ہوگی. تو ڈپریشن ختم ہو نہیں سکتی جب تک مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اسباب کے گرد گھومتے رہو گے تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کو جو نقصان کے سبب ہیں اور وہ سبب کو دور کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. دیکھو کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، آ ہی نہیں رہا. ہر طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لیا، پیسہ نہیں آ رہا، ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کہتے سارے کاروبار کر کے دیکھ لیے، ساری ملازمتیں کر کے دیکھ لی، پھر بھی نہیں آ رہا. اسباب سارے فیل ہو گئے. تو اگر اسباب میں اس کو خوش کرنے کی صلاحیت ہوتی، ڈپریشن دور کرنے کی صلاحیت ہوتی، تو ایسے لوگ جن کے سارے اسباب فیل ہو گئے وہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ناممکن ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دیکھو حضرت مریم کتنی ٹینشن میں تھی جب اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. سخت ٹینشن میں تھی کہ نہیں تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو پریشان ہوئی کہ اس بیٹے کو میں پبلک کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اے کنواری مریم، اے پاک دامن مریم، یہ تو نے کیا کیا؟ میں لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں گی کہ یہ حلال بیٹا ہے، یہ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہے. کس قدر ٹینشن ہوئی حضرت مریم کو. اللہ نے یہ ٹینشن اسباب کے ذریعے دور کی ہے یا بغیر سبب کے دور کی ہے؟ بغیر سبب کے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں کی گود میں زبان دی. جب وہ بچے کو لے کر گئی ہیں تو دودھ پیتا بچہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں بدکار نہیں ہے. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مجھے انجیل ملے گی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں پیغمبر بنوں گا. اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ پیغمبر بنایا ہے. وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. اینما کنت، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، وہ میرے ذریعے سے نماز اور زکوٰۃ کو زندہ کرے گا. یہ سارے اچھے اچھے کام میرے ذمے ہیں. کوئی ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو اور معاذ اللہ اس کے نسب میں خرابی ہو، وہ پیدا ہوتے ہی ایسی پرزور تقریر اور اللہ کی ایسی کبریائی کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا. جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں یہ گواہی دی تو حضرت سیدہ مریم کی ڈپریشن بڑھی یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی ان کی ڈپریشن. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ جو لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں بہت سے مقام پہ آ کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے. خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی نظر ایک ایسی ذات پر ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ میرے کام بنانے کے لیے، میری بگڑی بنانے کے لیے کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے. اس کے بغیر پریکٹیکلی خوش رہنا از امپاسبل. ایسی انگلش آج کل میں بول رہا ہوں، اس کے بغیر خوش رہنا از امپاسبل. سبجیکٹ اردو میں، ورب اور آبجیکٹ انگلش میں. اٹ از کالڈ گلابی اردو، گلابی انگلش. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو یہ جو آج کل پریشانیاں ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہیں نا، ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشحال نہیں ہے. آج انسان خوشحالی کی جس سطح اور اسٹیج پر ہے، ماضی میں ایسا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا ایسا خوشحال انسان. پہلے زمانے کے لوگ گرمی میں گرمی لگتی تھی ان کو، سردیوں میں کیا لگتا تھا؟ لگتی تھی سردی لگتی. آج کل گرمیوں میں گرمی بولو نہیں لگتی، سردیوں میں سردی منہ سے بول لو نا میرے بھائی، نہیں لگ رہی. سردیوں میں ہیٹر کا انتظام، گرمیوں میں اے سی کا انتظام، سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سب کچھ بٹن پہ سیٹ ہو گیا ہے. اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اے سی چلانا ہے تو اٹھ کے چلا جائے، یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے ایئر کنڈیشن چلایا جا رہا ہے، کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اس کو. ٹینشن فری زندگی آج کے انسان کی، اس کے باوجود فل آف ٹینشن. کیونکہ نظر کس پر ہے؟ مادی چیزوں پہ، اسباب پہ. میں جب باہر ملکوں میں سفر کرتا ہوں نا، وہاں لوگوں میں ٹینشنیں دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو دکھانے کے لیے ان ملکوں کو ترقی دی ہے، کہ اگر ان میں ترقی نہ ہوتی نا پھر خودکشیاں کرتے. تو لوگ کہتے ہیں اصل میں غربت مہنگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ان ملکوں میں نہ غربت ہوگی نہ مہنگائی، پھر بھی ان کی زندگی ناکام کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں، پھر بھی ناکام. سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. زندگی سے خوشیاں چھین لی اللہ نے. تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے. ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. دعا وہیں مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں. تو ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے، جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ نہ مانگنا اس کی علامت ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. میں جب یہ آیت پڑھتا تھا تو حیران ہوتا تھا، اے اللہ دعا مانگنا اتنا ضروری ہے، جو نہیں مانگے گا جہنم میں جائے گا. تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، دعا نہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت پاورفل ذات موجود ہے جو آپ کے سارے کام کر سکتی ہے، پھر بھی آپ اس سے ریکویسٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو. تو یہ نہ ماننا تکبر ہے جو صرف اللہ کی چادر ہے. اللہ کو انسان میں عاجزی پسند ہے. بھائی زبان سے تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن تمہارے عمل سے لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو. اللہ کو یہ مانتے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے. اس لیے دعا نہ مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا پہ بلیو ہی نہیں کرتا، یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ کس سے مانگنا ہے، وہ ہر ایک سے مانگتا ہے. جو چندے کا اصول ہے نا، پتہ ہے آپ کو چندے کا اصول یہ، اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہو کہ دے دنا دن چلے وہ، تو چندے کا اصول ہے ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو، سب کچھ مانگو. یہ اصول ہے. باہر ملکوں میں یہ نظر آیا ہمیں، ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں. ایک اور اصول ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چھت نہ بننے دو یا مسجد کی چھت نہ بننے دو، اندر اندر فانوس لگاؤ، ہیرے جواہرات لگاؤ، شٹرنگ ہو، لوگ سمجھیں کہ تعمیر کا کام. جامع تو رشید بیچارے نے پہلے ڈیکوریٹ کر لیا، صحیح ہے نا. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پیسہ ہے ان لوگ کے پاس. تو یہ ایک اصول ہے کہ شٹرنگ کا کام جاری ہے، چھت کا کام. ایسے ادارے ہیں 10 سال ہو گئے چھتی کی بھرائی نہیں ہوئی ابھی تک، کیونکہ وہ دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں یار چندے کی ضرورت. تو مشرک کیا کہتا ہے؟ ہر ایک سے مانگو، ہر وقت مانگو، سب کچھ مانگو. وہ ایک ہندو مسلمان ہوا، اس سے کسی مولانا صاحب نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا، اسلام میں کس چیز نے تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا جب ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں
تو اللہ رسول دو بھگوان معاذ اللہ اور صحیح. ارے بھائی ہم اللہ رسول کو معاذ اللہ نقل کفر یہ حیثیت تھوڑی دیتے ہیں. اس نے کہا دو اور ایڈ کر دیتا ہوں میں اس میں. اسلام نام ہے توحید کا, اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے, ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا, بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی. دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا اور ڈپریشن بڑھے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل, بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو, کبھی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو, کبھی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, جس کے ہزاروں معبود ہوں وہ سکون میں ہوگا یا جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک معبود ہو؟ تو دنیا میں آپ کے 4 باس ہونا کمپنی میں وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہیں. ایک ساس ہوتی ہے, بہویں بہت ساری ہوتی ہیں, ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. باس ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ بولو. ایک. آقا مولا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. تو جس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ حاکم بن جائیں, وزیر اعظم بھی ایک ہوتا ہے, صدر بھی ایک, آرمی چیف بھی ایک, جو حاکم اعلیٰ ہے ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں وہ؟ ایک. ایک سے زیادہ ہوں گے آپ کی ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تو معبود بھی کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ایک. ہمیں پتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے, جب مانگنا ہے اللہ سے, سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں. اس میں سکون ہے, اس میں اطمینان ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اور معبود ایڈ کرنا شروع کر دیے تو دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا, بلکہ یہ دعا آپ کی اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گی. پورا ہو چکا ہے. اس موضوع پر پھر موقع ملا مزید بات کروں گا. یہ دعا بہت اہم چیپٹر ہے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کس سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مانگنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتا دیا, نہ مانگنے کی وعید کیا ہے یہ بھی بتا دیا, کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیا, کن الفاظ سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا, مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا.